فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس حفظہ اللہ کے خلاف ایک فیک ویڈیو اور فیک آڈیو کو جوڑ کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تعلمون ما حل بإخواننا في فلسطين 57 اسلامی ملکوں کی غزہ کے لیے کیا خدمات ہیں؟ گزشتہ کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر حرم مکی کے سینئر امام اور خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس حفظہ اللہ کے خلاف ایک فیک ویڈیو اور فیک آڈیو کو جوڑ کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں امام صاحب سے منسوب کر کے کہا گیا ہے کہ انہوں نے حرم مکی میں ایک درس کے دوران کہا کہ غزہ کی جنگ فتنہ ہے، اس سے دور رہو، اپنے علماء اور حکام کی اطاعت کرو۔ تعلمون ما حل بإخواننا في فلسطين وما أيضا يجب علينا تجاههم من الدعاء لهم، وينبغي على المسلمين ألا تجعلهم هذه الفتن والأحداث متفرقين، فيجب عليهم الرجوع إلى ولاة أمرهم والرجوع إلى علمائهم۔ ناظرین، یہ ایک سراسر فیک اور جھوٹی ویڈیو ہے۔ ائمہ حرمین شریفین متواتر اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی حمایت و مدد کے لیے امت مسلمہ سے اپیل بھی کرتے ہیں اور ان کی حفاظت و آزادی کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ اللهم انجي اخواننا المستضعفين في فلسطين، إلهنا إلهنا إلهنا، ويا خير الناصرين كل إخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين معينا وظهيرا. وواجبنا أيها الإخوة أن نقف معهم وأن نساند هذه الحملة التي أمر بها ولاة أمرنا حفظهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا بالإنفاق في سبيل الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، فينبغي علينا أن نكون مع إخواننا جسدا واحدا في الدعاء لهم وفي مشاركتهم مصابهم وفي تفعيل هذه الحملة التي أمر بها ووجه بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأجزل مثوبته وولي عهده الأمين، وأن نتعاون في إيصال هذه التبرعات عن طريق المظلة الرسمية۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے ہی کچھ ایسے عناصر اٹھ کر عربوں کو گالیاں دیتے ہیں، شیوخ حرمین شریفین پر سب و شتم کرتے ہیں، فیک اور جھوٹی ویڈیوز بنا بنا کر ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اسے فلسطین کی خدمت سمجھتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کی غزہ اور فلسطین کی کل خدمت عربوں کے خلاف بولنا، لکھنا اور ائمہ حرمین شریفین کے خلاف جھوٹ کھڑنا ہے۔ فلسطین اور غزہ کی صورتحال میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کی بالخصوص اور غیر مسلموں کی بالعموم توجہ اور مدد کا رخ غزہ کے مظلوموں کی طرف ہوتا، لیکن یہاں معاملہ اس کے الٹ چل رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہی فیک اور جھوٹی ویڈیوز بنانے اور پروپیگنڈا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر گالیوں، بدزبانیوں، اتہامات اور الزامات کے ذریعے مسلمانوں بالخصوص سعودی عرب اور حرمین شریفین کے ائمہ کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سعودی حکومت نے جتنی فلسطین کی مدد کی ہے، پورا عالم اسلام 57 اسلامی ممالک مل کر بھی اتنی مدد اور خدمت نہیں کر سکے۔ سعودی عرب نے 1960 کی دہائی سے اب تک 100 ارب ڈالر سے زیادہ کی مالی مدد فلسطین کو دی ہے۔ سن 2000 سے 2020 کے درمیان سعودی حکومت نے فلسطینی اتھارٹی اور یونائیٹڈ نیشن ایجنسی انروا کو فلسطین میں صرف امدادی سرگرمیوں کے لیے 6 ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم دی ہے۔ حالیہ 7 اکتوبر کے حملے کے فوراً بعد سعودی عرب نے اہل غزہ کی مدد کے لیے 50 ملین ڈالر کی ایمرجنسی امداد کا اعلان کیا۔ بعد ازاں خادم الحرمین الشریفین کی خصوصی اپیل پر سعودی قوم نے ساہم پلیٹ فارم کے ذریعے 120 ملین ریال جمع کر کے فلسطین کے حوالے کیے، جن میں سے 30 ملین ریال خادم الحرمین الشریفین اور 20 ملین ریال ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنی جیب سے دیے۔ اس عوامی مہم میں شیخ عبدالرحمن السدیس نے بھی 1 ملین ریال اپنی جیب سے دیے اور مسجد الحرام میں
اپنے اسی درس کے دوران جسے پروپیگنڈا کر کے ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں سے اہل غزہ کی مدد کی اپیل بھی کی۔ سعودی حکومت کی طرف سے ماضی کی جنگوں سے متاثرہ غزہ کو پہلے 2003 اور بعد میں 2013 میں دوبارہ تعمیر کر کے اہل غزہ کو دیا گیا، اور تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ سعودی عرب نے اہل غزہ کے لیے ماہانہ خرچہ مقرر کیا۔ رفح بارڈر اور بیرون غزہ میں قائم یہ خوبصورت بستیاں سعودی سرمائے سے تعمیر ہوئی تھیں۔ درجنوں ہسپتال، درجنوں سکولز، کالجز، مساجد اور مدارس سعودی امداد سے ہی بنائے گئے تھے۔ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس ساری سعودی خدمت کے بالمقابل 57 اسلامی ملکوں کی غزہ کے لیے کیا خدمات ہیں، کیا کیا ہے غزہ کے لیے باقی اسلامی ملکوں نے۔ انسانیت بتا، کیا یہی صلہ دیا جاتا ہے محسنوں کو؟ کیا تعمیر کرنے والوں اور تخریب کاروں میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا؟ جب تک مسلمان انصاف اور سچ کی بجائے منافقت سے کام لیں گے، خالی شعبدہ بازیاں دکھائیں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ فلسطین کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ مسلمانان عالم میں سے جو ایک تنکے کی مدد کر سکتا ہے وہ بھی مدد کرے، اور جو ایک پہاڑ جتنی مدد کر سکتا ہے وہ بھی مدد کرے، لیکن خدارا ایک دوسرے پر الزامات اور اتہامات کو بند کیا جائے، ایک دوسرے کے خلاف فیک اور جھوٹی ویڈیوز کا بازار بند کیا جائے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ مسلمانوں کے تیسرے حرم کی حمایت میں پہلے حرم کے خادمین اور ائمہ کرام پر تہمتیں اور الزامات لگائیں؟